قیلولہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاور نیپ کی شکل میں آج ہمارے یہاں دنیا میں رائج ہے, ہم دور بھاگ گئے اس سے. ٹھیک ہے, تو قیلولہ بہت ضروری ہے, اس سے آپ کی جو کھوئی ہوئی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں مختلف سدور جو ہیں وہ پاور نیپ لے رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن ہے, اور یہ کبھی بھی کسی حکمت سے خالی ان کی بتائی ہوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم لیجیے, کہیں سائڈ میں 10-15 منٹ کوئی بھی جگہ ہو آپ کے آفس میں کوئی ایسی. سر یہ جو لیوینڈر آئل وغیرہ ہوتا ہے, کیا یہ کارآمد ہوتا ہے نیند کے لیے؟ اگر جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, اپنے تکیے پہ لیوینڈر آئل تھوڑا سا چھڑک دے یا اس کو سونگھ لے تھوڑی دیر, تو از دیٹ ورک ریئلی اور ناٹ؟ اسٹوڈنٹ ہے میری ایک, وہ اس پہ ورک کر رہی ہے. اس نے ایک پیلو ڈیولپ کیا ہے لیونڈر فلاورز کا. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں استخدوس. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ یہ سودنگ اور کامنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کی خوشبو بڑی بھینی بھینی سی ہوتی ہے, تو اس سے اگر کوئی ایز سچ کمپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو بہت سارے لوگوں کو. سر میں اپنی بچی کو کرایا کرتی تھی, میں بہت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوبز میں تھی تو بچی بہت چھوٹی تھی, 3-6 ماہ کی تو بچی تھی, چھوڑ کے کام پہ جانا ہوتا تھا. تو میں اسی طرح بوٹل میں, جو میں آپ کو اسی لیے سوال کر دی, بوٹل میں اسپرے کر کے تکیے میں تو میں اس کو سلاتی, ڈیپ رہتی تھی, تب تک سوتی تھی جب تک میں صبح نہیں اٹھتی تھی. بڑے مزے سے, بہت اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے. ہاں مطلب چھوٹے بچوں پہ تو بڑا ہی, اب جب سے بڑی ہوئی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ارلی رائزر ہوں, جلدی سوتی ہوں, وہ بھی جلدی. مگر یہ ایک چھوٹے بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری گڈ پریکٹس. اور بے ضرر ہے, بے ضرر ہے نا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹرز بیماریاں چھپاتے ہیں, حکیم علاج بتاتے ہیں, کیا یہ سچ ہے سر؟ نہیں, چھپاتے تو شاید نہیں ہے, بلکہ چیزیں جو ہیں وہ آج لیب رپورٹس کی شکل میں اور ڈفرینٹ قسم کے جو مارکرز ہیں اس کی شکل میں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. اور اس میں ہمیں جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں اس ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں میں قطعاً کسی پیتھی کے, کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. اچھا جی, ایک سر اور امپورٹنٹ سوال جو مجھے لگتا ہے آپ سے مجھے ضرور پوچھنا چاہیے, کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو جو نیند سے دور کر دیتے ہیں, ایک رات کی پہلی پہر کی نیند جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت چاہیے تو رات کی پہلی پہر کی نیند, یہ پہلی پہر کون سی ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب رات ہمارے حساب سے کون سی ہے, کتنے بجے شروع ہوتی ہے وہ پہلی پہر, اور اگر ہم پہلی پہر سے آگے چلے گئے ہیں اور تب سوئیں گے تو کیا ہمارا جسم, ہماری جو بیماریاں یہ کیچ کر لے گا, یا نیند پوری نہیں, اور 8 گھنٹے کی نیند, از دیٹ امپورٹنٹ؟ بالکل امپورٹنٹ ہے, اور صحیح وقت پر امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے کہا نا کون سے پہر کی نیند, تو اندھیرا بیسیکلی اس کا آپ وہ جواز بنا لیجیے کہ جس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر یہ فنومینا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے, مغرب پڑھی, اس کے بعد کھانا وانا کھایا, اچھا ٹائم تو وہی ہے, پھر آپ نے عشاء پڑھ لی, عشاء کے بعد تک آپ کا جو کھانا ہے وہ ہضم بھی ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آپ ایک اچھی نیند لیجیے, اندھیرے میں نیند لیجیے. ٹھیک ہے, گیجٹس کو اپنے آپ سے. سر ٹائم پیریڈ بھی مجھے بتائیے گا, ایک جیسے اگر ہم وقت کے حساب سے بتا دیں لوگوں کو آسان ہو جائے گا, 7 بجے کے بعد, 7:30؟ نہیں, میں نے کہا نا جیسے گرمی ہے, ہاں, اس میں مغرب عشاء جو ہے بہت لیٹ ہوتی ہے, تو وہ پڑھ کے ظاہر بات ہے پھر ٹائم ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے. سردی ہے, ارلی ہو جاتی ہے, جلدی, ہاں, پڑھ کے ٹائم ہو گیا. اوکے, تو آپ کو, اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو سردیوں میں ایک اچھا ٹائم مل رہا ہے لمبا سونے کے لیے. ٹھیک ہے, اور گرمی میں ٹائم وہی 8 گھنٹے کا ہے, سب کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آپ ساؤنڈ سلیپ لیتے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں وہ تو اوکے. اچھا, جو اور تھوڑا سا ایج ہو جاتی ہے 50 کے بعد جو ہے وہ 6 گھنٹے بھی اگر آپ ساؤنڈ سلیپ لیتے ہیں بہت ہے. ٹھیک ہے, قیلولہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاور نیپ کی شکل میں آج ہمارے یہاں دنیا میں رائج ہے, ہم دور بھاگ گئے اس سے. ٹھیک ہے, تو قیلولہ بہت ضروری ہے, اس سے آپ کی جو کھوئی ہوئی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں مختلف سدور جو ہیں وہ پاور نیپ لے رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن ہے, اور یہ کبھی بھی کسی حکمت سے خالی ان کی بتائی ہوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم لیجیے, کہیں سائڈ میں 10-15 منٹ کوئی بھی جگہ ہو آپ کے آفس میں, کوئی ایسی جگہ جہاں آپ قیلولہ کر لیں کھانے کے بعد. سر یہ جو لیوینڈر آئل وغیرہ ہوتا ہے, کیا یہ کارآمد ہوتا ہے نیند کے لیے؟ اگر جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, اپنے تکیے پہ لیوینڈر آئل تھوڑا سا چھڑک دے یا اس کو سونگھ لے تھوڑی دیر, تو از دیٹ ورک ریئلی اور ناٹ؟ اسٹوڈنٹ ہے میری ایک, وہ اس پہ ورک کر رہی ہے. اس نے ایک پیلو ڈیولپ کیا ہے لیونڈر فلاورز کا. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں استخدوس. ٹھیک ہے,
اور اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ یہ سودنگ اور کامنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کی خوشبو بڑی بھینی بھینی سی ہوتی ہے, تو اس سے اگر کوئی ایز سچ کمپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو بہت سارے لوگوں کو. سر میں اپنی بچی کو کرایا کرتی تھی, میں بہت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوبز میں تھی تو بچی بہت چھوٹی تھی, 3-6 ماہ کی تو بچی تھی, چھوڑ کے کام پہ جانا ہوتا تھا, تو میں اسی طرح باٹل میں, جو میں آپ کو اسی لیے سوال کر دی, باٹل میں اسپرے کر کے تکیے میں تو میں اس کو سلاتی تھی, ڈیپ سلیپ لیتی تھی, تب تک سوتی تھی جب تک میں صبح نہیں اٹھتی تھی. بڑے مزے سے, بہت اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے. ہاں مطلب چھوٹے بچوں پہ تو بڑا ہی, اب جب سے بڑی ہوئی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ارلی رائزر ہوں, جلدی سوتی ہوں, وہ بھی جلدی, مگر یہ ایک چھوٹے بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری گڈ پریکٹس, اور بے ضرر ہے, بے ضرر ہے نا, کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا ڈاکٹرز بیماریاں چھپاتے ہیں, حکیم علاج بتاتے ہیں, کیا یہ سچ ہے سر؟ نہیں, چھپاتے تو شاید نہیں ہے, بلکہ چیزیں جو ہیں وہ آج لیب رپورٹس کی شکل میں اور ڈفرینٹ قسم کے جو مارکرز ہیں اس کی شکل میں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں, اور اس میں ہمیں جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں اس ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں میں قطعاً کسی پیتھی کے, کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ حکیم صاحب کا ویژن تھا کہ سب لوگوں کو مل کے بیٹھ کر انسانی صحت کے لیے, انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے, فلاح کے لیے. اپنی دکان نہیں بیچنا چاہیے, یہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. کیا بات کیا, بالکل. انہوں نے پڑھانے کے لیے ڈاکٹرس کو بھی انگیج کیا, واہ, انہوں نے پڑھانے کے لیے فارماسسٹ کو بھی انگیج کیا, واہ, اور اپنے لوگوں کو بھی انگیج کیا, اور یہ چیز جو ہے چلی, اور اسی کا نتیجہ ہے ان کی محنت تھی کہ ایک جگہ کراچی شہر کے سے بہت دور جا کر ہم لوگ جایا کرتے تھے اس وقت, تو وہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج وہ پاکستان کی کوئی 8-9-10 یونیورسٹیز میں چل رہا ہے. ماشاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اس کا رہتی زندگی میں اجر دے, خیر عافیت سے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتی ہے, یہ سارا کچھ اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا اور بانجھ پن ہے کسی کو اور بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے, جو کہ سب کی خواہش ہے, اولاد تو ایک سب سے بڑی خوبصورت نعمت ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے, جن کی نہیں ہے خاص ان کو کرے, آمین ثم آمین. تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا اس میں حکمت کا کوئی علاج ہے, ایسا صحیح علاج؟ جی بالکل علاج ہے, بالکل علاج ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں, بہت ساری دوائیں ہیں, ساتھ ساتھ اچھا دونوں طرف ہے نا معاملہ, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کا. مرد موسٹلی کیونکہ انا کے طور پہ جاتا نہیں ہے, علاج کراتا نہیں ہے, پوچھتا نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں کراتا, وہ اس کو گالی سمجھتا ہے, مگر عورت بیچاری کو کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, بہت سی ڈیفورس ریٹ اس وجہ سے ہے. اور مرد کبھی کبھی اپنی غیرت اور اپنی عزت کو رکھنے کے لیے, تو اس کو پتہ بھی ہوگا کہ شاید میں بھی مجھ میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے, مگر عورت کو طلاق دے دے گا جان بوجھ کے, تاکہ اس کے معاشرے میں, اس کے خاندان میں عزت رہ جائے, اور بڑی طلاقیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں. میں یہ جو فنومینا غیرت کا اس کی بات نہیں کر رہا, میں انفرٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری غذا میں موجود کیمیکلز, ہمارا لائف سٹائل, یہ اس انفرٹیلیٹی ریشو کو دن بدن بڑھائے چلا جا رہا ہے. خواتین میں اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص عمر کے بعد جو ہے ہر مہینے ایک سائیکل سے گزرتی ہیں, اس کی ڈسٹربنس کے نتیجے میں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ان کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی ہے. لیکن جو میل وہ ہے پیشنٹ, اس کے ساتھ یا انڈیویجول, وہ جو ہے وہ جاتا اس وقت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں اس وقت کراتا ہے, تو دونوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اپنی بار بار پھر اسی ریپیٹیشن کہ ہم بچپن سے جو ہے اپنی خوراک کے اوپر فوکس کریں, اپنے کھانے پینے کے معاملے ہم دیہاتی بن جائیں, ایک وقت میں یہ خوراک ہو, صاف ستھرا کھانا ہو, سادی خوراک ہو. یہ جو مختلف ہم چیزیں آج کل بچوں کو کھلا رہے ہیں, اور بچے کہتے ہیں باہر سے لے لیتا ہے, تو آپ اس کو جانے کیوں دیتے ہیں, آپ اس کو پیسہ کیوں دیتے ہیں, تو منگا کے دیتے ہیں سر, رات کو آفر چل رہی ہوتی ہے, ڈیل چل رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں میرے بچوں کو کھانا ہے, ہم کہتے ہیں یار سیدھا سیدھا زہر پلا دو. نہیں جی ہاں, تو یہ ایک فینومینا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے, کیا, لیٹ شادیاں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں بھی چونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہر بات ہے اس وقت مخلوط ایک وہ ہے سلسلہ, نظام تعلیم بھی ویسے بھی, تو جو نیچرل وہ ہے نا آپ کے ایک فنومینا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ایک آپ کو, اس میں وہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے, سپریس ہو رہا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے سوچتا ہوں یار یہ چیز گناہ ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ ایسی ہے ویسی ہے,
تو میں بچتا ہوں بہت ساری چیزوں سے, یا بچتی برائی سے بچ جاتا ہے, غلط کام سے بچ جاتا ہے, اس مرد عورت دونوں. ہاں, تو اس میں ایک وقت ہے نا باڈی رسپانس تو کرتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ سر ٹین کے بعد تو ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں, لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی. اور آج کل پروڈکٹیو لائف جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. خواتین کا تو ویسے ہی ایک ٹائم ہوتا تھا کہ مینوپاز کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہوگا. جو مرد پرولونگ اس چیز کو لے کے چلتے تھے, ان میں بھی اب جو ہے وہ ڈکلائن بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے.